نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسان کا ایک بادشاہ تھا کہ جس نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اس کا دل روشن ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو 583 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، 634 عیسوی میں آپ کا دور خلافت شروع ہوا اور 644 عیسوی میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یکم محرم کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غسان کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میں مدینہ منورہ آنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ اسلام کے جو احکامات ہم پر واجب ہوتے ہیں تم پر بھی واجب ہوں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو غسان کا بادشاہ جب غسان سے چلا تو اس کے ساتھ 500 گھڑ سوار تھے اور اس کے لباس پر سونے کی دھاریاں تھیں، اور اس نے جو تاج جو پہنا ہوا تھا وہ ہیرے جواہرات کا تھا، اور اس کے ساتھ جو گھڑ سوار جو تھے انہوں نے بھی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ تو جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو مسلمان اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا استقبال کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حج کے دن آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ غسان کا بادشاہ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا جب وہ طواف کر رہا تھا تو دوران طواف اس کی چادر پر ایک غریب شخص کا پاؤں آیا، اس کو غصہ آ گیا تو بادشاہ نے اس شخص کو زور سے تھپڑ مارا اور اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی۔ وہ شخص اسے بھی غصہ آیا لیکن وہ کچھ کر نہ سکا، تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو طلب کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کو دوران طواف تھپڑ مارا ہے، نہ صرف تھپڑ مارا ہے بلکہ تم نے تو اس کے ناک کی ہڈی بھی توڑ دی۔ تو بادشاہ نے مغرور اور تکبر والے لہجے میں کہا کہ اس نے میری چادر پر پاؤں رکھا ہے، اگر مجھے بیت اللہ کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں تو اس کی گردن اڑا دیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اب تمہاری نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو تم اس کو راضی کرو، اس سے معافی مانگو۔ تو بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ ورنہ کیا ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوران طواف جس جگہ پر جس مقام پر لوگوں کے سامنے تم نے اس کو تھپڑ مارا، یہ شخص بھی اسی مقام پر لوگوں کے سامنے تمہیں تھپڑ مارے گا۔ تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں تو ایک بادشاہ ہوں اور یہ ادنا سا ایک غریب شخص۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کی نظر میں تم دونوں برابر ہو۔ اسلام میں عزت والا شخص وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں دوبارہ عیسائی ہو جاتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں اس کی سزا جی ہے کہ جو بندہ اسلام سے پھر جائے اس کی سزائے موت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دیں، میں سوچنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بادشاہ کو ایک رات کی مہلت دی، لیکن بادشاہ وہ رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا اور واپس اپنے ملک جا کر دوبارہ وہ عیسائی ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ اس کے بعد زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اور پھر اس نے سوچا کہ کاش میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات مان لیتا
کاش میں اسلام سے نہ پھرتا، لیکن پھر بھی اس کی موت جو ہوئی وہ حالت کفر میں ہوئی، اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے انصاف کو قائم کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 10 سال 6 مہینے رہا، اور آپ نے 22 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکمرانی کی۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آپ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا جو ازواج مطہرات میں سے تھیں، اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ آپ مراد رسول تھے، اور باقی صحابہ جو وہ مرید رسول تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر ابن حشام یا پھر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت جو ہے نصیب کر۔ تو اللہ پاک نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کے لیے چنا۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آج آسمان والوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ پھر اعلانیہ بیت اللہ میں جا کر عبادت کی جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ کسی کافر کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کا رستہ روک سکے۔ تو اسلام کو پھر اس طرح جو ہے عزت ملی۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا کہ جب آپ نے فوجی چھاؤنیاں قائم کی، آپ نے عدالتیں قائم کی، آپ نے قاضی مقرر کیے، آپ نے مقبوضہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا، آپ نے فوجی محکمہ جو ہے قائم کیا، آپ نے دفاتر جو قائم کیے۔ یہ آپ ہی کا دور تھا جب مکاتب قائم کیے گئے، یہ آپ ہی کا دور تھا جب بیت المال قائم کیا گیا، یہ آپ ہی کا دور تھا کہ جب مؤذنوں اور مدرسین کی تنخواہیں جو قائم کی گئی، مقرر کی گئیں، یہ آپ ہی کا دور تھا جب نماز تراویح کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، یہ آپ ہی کا دور تھا جب اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا گیا، یہ آپ ہی کا دور تھا جب شرابی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی، یہ حد جو مقرر کی گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اسلام کا نفاذ کیا۔ الہی پھر کہیں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر جیسا یا رب کوئی جری انسان پیدا کر۔ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔